السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آپ کیسے ہوں گے اور ایمان والی زندگی گزار رہے ہوں۔ دیکھیں سب ہمارے سیرت نبی کی 2 کلاسز ہو گئی ہیں، آج انشاءاللہ تعالی ہماری تیسری کلاس ہوگی، جس میں ہم ماہ نبوت جب طلوع ہوا ٹھیک اس کے بارے میں یہ پورا ٹاپک ہوگا۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا وقت تھا اس کے بارے میں سارا وہ اس میں بیان کریں گے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انول نال کٹی ہوئی تھی۔ انول نال اس کو کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دہیہ کاٹتی ہے۔ اچھا، آپ کا ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ مکرمہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا تو بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھولوں سے لد گئے۔ زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت میں کے الفاظ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب کہ یہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی مجھے بصری میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سحی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ ولا اصیلا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح و شام کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر کے طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق 8 ربیع الاول کو پیدا کی ہے اور ایک 2 ربیع الاول کی روایت ہے۔ اس سلسلے میں بھی بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ تر مورخین خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویم کے طریقے کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی، مطلب کہ یہ اس بات میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال میں ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیمیہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ کی پیدائش اس وقت کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔
واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابراہیم یمم کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں، تو جواب ملا کہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، اسے بتایا گیا کہ پتھروں کا۔ اس نے پوچھا کہ اس کا لباس کیا ہے، بتایا گیا کہ ہمارے ہاں سے جو دھاڑی دار کپڑا جاتا ہے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابراہیم عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتیرے جڑوائے، اس کے درمیان میں جوہر لگوائے، اس مقام میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، اس میں بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبو سے لنگائی انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشق ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوایا، لہذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل میں گڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابراہیم کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابراہیم کو معلوم ہوا کہ سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑوں گا۔ میں نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں، اسے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام ممنوع تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر ہی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو اپنی فوج لے کر نکلا، مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کی قرب جوار میں پہنچا تو ابراہیم نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبداللہ کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابراہیم کے ساتھ موجود تھا اور یہ حضرت عبدالمطلب کا دوست تھا۔ عبدالمطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابراہیم سے کہا قریش کا ایک سردار عبدالمطلب ملنا چاہتا ہے، یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف و بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبداللہ کا تعارف تھا۔ ابراہیم نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا۔ ابراہیم نے ان سے پوچھا بتائیے اب کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ میں ان کی سن کر ابراہیم بہت حیران ہوئے۔ اس نے کہا مجھے تو بتایا گیا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت و بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی، کیونکہ میرے خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے۔
جس میں میں گرانے آیا ہوں، تو اس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ تو سرائے سر سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں اس کی بات سن کر عبداللہ بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کر دیں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابراہیمیہ نے حکم دیا، ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر عبدالمطلب بحیرہ پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابراہیمیہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسی میں سے اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی والوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا، انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، انکس چنبھوئے مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس کی طرف چلنے لگا، اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا تو وہ رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا، آخر ابراہیمیہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور اسے مکہ کی طرف آگے بڑھایا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا باب نمبر 3 ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی باب نمبر 4 آگے نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔